کیونکہ یہ جو ممبر ہے نا، میرے اس بات کو بھی نوٹ فرمائیے گا. اب اگر وقتی طور پہ ہضم نہ ہوئی کوئی بات نہیں، لیکن سوچئے گا ضرور. اور جو لوگ یہ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں حضرات کی خدمت میں بالخصوص عرض کر رہا ہوں، وہ میری بات سے پورا اتفاق کریں گے. توجہ چاہتا ہوں. ایک ہے یہ ممبر اور ایک ہے مدرسے کا وہ حجرہ جس میں بیٹھ کر مفتی فتویٰ لکھتا. سمجھ آئی؟ جس حجرے میں بیٹھ کر مفتی فتویٰ لکھتا ہے اس کو بولا جاتا ہے دار الافتاء، افتاء کا گھر، فتویٰ دینے والا مقام. اور ایک یہ مقام ہے، یہ مقام دعوت ہے، مقام افتاء. یہ مقام یہ یاد کر لیجئے گا، کام دے گا. جہاں میں کھڑا ہوں یہ مقام دعوت دینی ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سچا راستہ ہے، یہ سچا راستہ ہے. اس راستے کی طرف دوڑ کے آ جا. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے. یہ دعوت ہے. اور فتویٰ وہ جامعہ کا حجرہ ہے جس میں تحقیق کر کے تو نے کوئی فتویٰ صادر کرنا ہے، کوئی فیصلہ لکھنا ہے. ناراض نہ ہونا، محسوس نہ کرنا. امت کے اندر جو مسلسل انتشار ہے، امت کے اندر جو مسلسل بدمزگی ہے، امت کے اندر مسلسل جو تفرقہ ہے، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ فتویٰ اپنے گھر سے نکل کر مقام دعوت پہ آ گیا ہے. یہاں فتویٰ نہیں لگانا، یہاں بیٹھ کر، یہاں کھڑے ہو کر، سینہ کشادہ کر کے سب کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کی کوشش کرنی. جب یہ تیرے قریب ہو جائیں گے، تیری مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیں گے، تیری بات پر اعتماد کرنا شروع کر دیں گے، تیرے لفظوں کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے، تیرے آرگومنٹس اور تیرے دلائل کو کوئی ویلیو دینا شروع کر دیں گے، پھر حولے سے، چپکے سے، پیار سے، محبت سے، دلیل سے ان کے دماغوں کو محمدی بنا دے.